قدیم ہندوستان کی ایک ریاست کپل وستو کے بادشاہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام سدھارتھ رکھا جاتا ہے۔ اس بچے کی پیدائش پر بادشاہ کے نجومیوں نے ایک پیشن گوئی بھی کی تھی۔ ان نجومیوں نے بتایا یا تو یہ بچہ بادشاہ بنے گا یا سادھو۔ یہ بچہ جو بھی بنے گا اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، سدھارتھ گوتم بدھا کیسے بنے؟ اللہ نے آپ کو ایسی کیا تعلیمات دی تھی؟ کیا آپ اللہ کے نبی تھے جو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے تھے، یا پھر کیا آپ ایک سادہ انسان تھے، یا پھر اللہ کے ولی؟ آج کی اس ویڈیو میں ان سب باتوں کے جواب جانیں گے۔ خاتون بادشاہ نے سدھارتھ کو بہت نازوں سے پالا اور سدھارتھ کا ہر طریقے سے خیال رکھا اور اسے دنیا کی تمام تر حقیقت سے دور رکھا، اور ان کے لیے خوبصورت تالاب بنوائے گئے اور ایک بڑا سا محل بھی بنوایا گیا۔ اس میں ان کے عالیشان کمرے بنوائے گئے اور بہت سارے خادم ہر وقت ان کے ساتھ رہتے۔ 16 سال کی عمر میں سدھارتھ کی شادی کر دی گئی اور کچھ سال بعد اللہ نے آپ کو ایک اولاد دی۔ سدھارتھ کو اللہ نے بہت ہی نرم دل اور رحم دل انسان بنایا تھا۔ اس کی وجہ سے انہیں آہستہ آہستہ سب لوگوں کے دکھ اور درد کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ لوگوں کو برے حال میں دیکھنے کی وجہ سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا دکھ اور تکلیف کا گھر ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ سدھارتھ سب لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر خود بھی پریشان رہنے لگے تھے۔ اس رات جب سدھارتھ سو گئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص انہیں آواز دے کر اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دن تو بھی میری طرح بے بس ہو جائے گا۔ اس کے سامنے ایک اور شخص بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، وہ بھی سدھارتھ کو یہی کہہ رہا تھا، ایک دن تو میری طرح ہو جائے گا۔ اور ان دونوں کے سامنے ایک لاش رکھی ہوئی تھی۔ دونوں سدھارتھ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن تو مر جائے گا۔ اس خواب نے سدھارتھ کو انتہائی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سدھارتھ اپنے بیوی بچوں اور اپنی آرام اور آسائش کی زندگی چھوڑ کر تلاش میں نکل پڑے۔ جب وہ محل سے نکلے تھے تو ان کی عمر 39 سال تھی، اور سدھارتھ نے اپنا قیمتی لبادہ بھی اتار دیا تھا اور بہت سادہ کپڑے پہن لیے تھے، اور کئی سالوں تک اس تلاش میں گھومتے رہے کہ سب کی رنج اور تکلیفیں کیسے دور کی جائیں اور انسانوں کو بیماریوں سے کیسے نجات دلائی جائے۔ اور سدھارتھ جوگیوں اور فقیروں سے علم حاصل کرتے رہے، لیکن ان کو وہاں سے کوئی مستند جواب نہ ملا۔ پھر وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے اور جنگل کی ویرانیوں میں چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ ایک جنگلی انجیر کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اور وہ مراقبے کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ اس دوران وہ کہیں امتحانات سے گزرے اور اسی طرح انہوں نے کہیں دن گزار دیے۔ پھر ایک دن صبح ہوتے ہی سدھارتھ کو ایک نور کی روشنی نظر آئی اور انہیں اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا، اور اس دوران وہ سدھارتھ سے گوتم بدھ بن چکے تھے۔ بدھا کے معنی ہے خدا کا عارض۔ پھر گوتم بدھ انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر نکل پڑے۔ آپ نے ہندوستان کے کئی شہروں کا سفر کیا، لوگوں کو بت پرستی سے روکا اور سب لوگوں کو امن، شانتی اور یکتا پرستی کی دعوت دی۔ اس دوران آپ کے کئی ہزار پیروکار بن چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ماننے والے ہندوستان، نیپال، چائنا اور برما تک پہنچ گئے۔ آپ کی تعلیمات میں اللہ اور محمد دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھا کے فرمان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میں آخری بدھا نہیں ہوں، میرے بعد ایک اور بدھا آئے گا جو مجھ سے زیادہ پرنور ہوگا اور مجھ سے زیادہ بڑا بدھا ہوگا۔ جب آپ کے ماننے والے ہر جگہ تیزی سے پھیلنے لگے، تب ہندوؤں کے ایک بڑے طبقے نے ان کو بھگوان شیو کا اوتار مان کر ان کی بڑی بڑی مورتیاں اور مندر بنوا دیے اور ان کی تعلیمات بھی بدل دی۔ اور یہ بات بھی ایک راز ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔